بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ حکومت کو ایک ہزیمت اٹھانا پڑی، اس سے شرمندگی ہوئی اور ندامت ہوئی اور اس کی وہ مہم ناکام ہو گئی جو اس نے عدالتی اصلاحات کے ذریعے سر کرنی تھی۔ اس کام میں بنیادی کردار مولانا فضل الرحمان نے ادا کیا اور اس حوالے سے ایک تھیوری چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا انتقام لے لیا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے ماضی قریب میں یعنی پچھلے چند ہفتوں میں مولانا کے ساتھ تلافی مفاد ہو چکی ہے۔ انتقام کس بات کا، اس پر بھی میں روشنی ڈالوں گا، اور پھر یہ ہے کہ کیا یہ سوال ہے کہ کیا مولانا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور دوسری یہ کہ حکومت کی کیا پوزیشن ہے۔ بظاہر حکومت ہزیمت کے اس صدمے سے سنبھل گئی ہے اور اسی مہینے کے آخر میں آئینی اصلاحات کا پیکج دوبارہ لایا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، کچھ ترمیمیں ہوں گی، کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دی جائیں گی، حذف کر دی جائیں گی۔ مولانا نے کس بات کا انتقام لیا اور تلافی مفاد جو ہوئی اس میں سعودی عرب کا کیا کردار تھا؟ جیسا کہ ایک رپورٹ میں آئی ہے ایک بڑے ٹی وی چینل کے اینکر پرسن کی طرف سے کہ سعودی عرب نے مولانا فضل الرحمان پر دباؤ ڈالا، اور وہ اس دباؤ کو اس وقت وہ خاموش رہے لیکن بعد میں انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یہ خبر بڑی پرانی ہے۔ ناظرین، انتقام کی وضاحت یوں ہے کہ مولانا کو الیکشن میں ہروایا گیا، یہ بات اب ریکارڈ پر آ چکی ہے اور سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کو اس کے جائز حصے سے زیادہ حصہ دینے کے لیے مولانا کو شکست دلوائی گئی، کم سے کم قومی اسمبلی کی 8 سیٹوں پر، اور اسی طرح سب سے صوبائی اسمبلیوں کی بھی اتنی نسبت تناسب بنتی ہے، اسی حساب سے انہیں صوبائی سیٹوں پر بھی ہروایا گیا۔ ایک تو مولانا کا یہ غصہ تھا اور یہ بڑا پرانا غصہ تھا، اس کا ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں، اور اسی غصے میں وہ پھر انہوں نے یہاں تک کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے بظاہر ایک مرتبہ تو ہاتھ ملا لیا تھا۔ دوسرا غصہ انہیں اس بات کا تھا کہ انہوں نے ماضی میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا اور پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ دیا، لیکن جب انہیں شکست دلوائی گئی تو دونوں جماعتوں نے ان کی طرف سے آنکھ بند کر لی۔ اور مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اخبارات میں کچھ رہنماؤں یا حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا یا اپیل سامنے آئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو جا کر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنی چاہیے، اور صرف ان سے نہیں بلکہ محمود اچکزئی سے بھی ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں بہت ہی کڑے وقت میں ان کے ساتھ رہے۔ لیکن اس تجویز کو یا اس مطالبے کو، اپیل کو توجہ نہیں دی گئی، اور نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو فون نہیں کیا، شہباز شریف نے بھی فون نہیں کیا، اور انہیں نظر انداز کیے رکھا، اور یہ بظاہر اس صورتحال پر مطمئن ہو گئے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو مولانا کے ذہن میں پنپ رہی تھی، پل رہی تھی، اور ان کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ اور پھر جب بحران نے موجودہ شکل اختیار کی، یہ ترمیمی آئینی پیکج سے پہلے کی بات ہے، تو پھر مولانا کو منانے کی ضرورت محسوس کی گئی، اور شہباز شریف بھی ملے، محسن نقوی بھی ملے، آصف زرداری بھی ملے، اور سب کچھ ان سے ملے، اور یہ بات اس میں طے ہو گئی۔ اور جہاں یہ بات بھی میں بتا دوں کہ یہ جو ایک ہیڈنگ لگائی جا رہی ہے ہر جگہ ہر پروگرام میں کہ حکومت نے غلط دعویٰ کیا کہ اس کے نمبر پورے ہو گئے ہیں، جبکہ نمبر پورے نہیں ہوئے تھے، تو وہ دعویٰ غلط نہیں تھا، نمبر پورے ہو گئے تھے۔ مولانا نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ہاں، میں آپ کے ان نکات پر آئینی پیکج میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور اسی بل بوتے پر پھر جو باقی کمی تھی وہ انہوں نے پوری کی۔ 4 ارکان کی کمی تو الیکشن رزلٹ سے ہی پوری ہو گئی، 3 میں دوبارہ گنتی ہوئی، اور چوتھی سیٹ پی ٹی آئی نے خالی کی، ان کے امیدوار کی وفات سے رحیم رحمہ میں خالی ہوئی، وہ پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ 4 سیٹوں کی کمی یہ پوری ہو گئی، تو 2-3 سیٹیں ان کو اور چاہیے تھی، وہ انہوں نے پھر حاصل کر لی کسی بھی طریقے سے ان امیدواروں سے جو بظاہر تو پی ٹی آئی کے حامی تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی
یا سنی اتحاد کونسل کسی تنظیم میں شمولیت کا حلف نامہ نہیں دیا تھا، چنانچہ ان کو ساتھ ملانا بالکل آئینی اور جمہوری اعتبار سے جائز اور اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ تو گنتی پوری کرنے کا جو دعویٰ تھا اور گنتی پوری ہونے کی جو خبریں تھیں، کوئی اس میں غلطی نہیں تھی، وہ 100% درست تھی۔ ہوا یہ کہ مولانا عین موقع پر پانسا پلٹ گئے اور انہوں نے کچھ اعتراضات لگا دیے جن کی عوام کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مثلاً کل شام پھر ان کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم اصولی طور پر اس پیکج کے حامی ہیں، لیکن ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ عجلت نہ کی جائے۔ عجلت نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ آئینی پیکج پر 1 مہینے سے بات چیت چل رہی تھی اور زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی اور دوسرے حکومتی زعماء کی مولانا سے ملاقاتیں چل رہی تھیں اور ان میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی اور ان کے بعد ہی مولانا نے اتفاق کیا تھا، اور اب بھی وہ اتفاق کر رہے ہیں، سوائے وہ جو سرکاری عہدیداروں کی مدت ملازمت بڑھانے یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کا جو نقطہ ہے اس کو چھوڑ کر وہ باقی سب چیزوں پر کہتے ہیں کہ اصولی طور پر ہم ان چیزوں کے حامی ہیں۔ تو جب آپ حامی ہیں تو پھر عجلت والا ایشو کیا ہے؟ اچھا، یہاں پھر یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ مولانا کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی گئی اور فلاں چیز کی پیشکش کی گئی اور فلاں چیز کی پیشکش کی گئی، تو یہ سب بھی ایک یعنی مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس میں اینگل غلط ہے۔ اینگل غلط یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے ہی ڈن ہو چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مہینہ بھر پہلے یا اس سے بھی پہلے میں نے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ مولانا کو حکومت میں شامل کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور مولانا راضی ہو گئے، انہیں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ دی جائے گی، صوبہ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بھی دی جائے گی، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی شروع میں تأمل کر رہی تھی کہ وہ کیسے یہ گورنرشپ چھوڑے، لیکن بعد میں وہ یہ قربانی دینے پر تیار ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے تھیں۔ وفاقی کابینہ میں بھی اس کو حصہ ملے گا اور بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کے عہدے کے علاوہ کیبنٹ میں بھی بڑا حصہ JUI کو ملنا تھا۔ ان سب چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا سمجھوتا ہو گیا تھا۔ لیکن اب حالیہ یہ جو ان کا انکار آیا تو اس کے حوالے سے کچھ رپورٹیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ سینٹ کی چیئرمین شپ بھی ہمارے حوالے کی جائے، اور اسی بات پر بلاول صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا ایک وفد کل شام جا کر پھر مولانا سے ملا کہ آپ یہ مطالبہ واپس لے لیں، لیکن لگتا ہے کہ اس ملاقات میں اس حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے وہ سارا منظرنامہ جس میں حکومت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت پر تنقید کا وہ حصہ تو جائز ہے کہ اس نے معاملات میں بہت دیر کی اور ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور یہ تنقید بھی جائز ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بحران کی ابتدا کا سہرا اپنے سر سجایا۔ شروع میں جب انہوں نے بندیال صاحب کو ان کی مرضی کے خلاف میرٹ 2 جج دیے، اور پھر بعد ازاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی کا موقع دینے کے لیے انہوں نے یہ ایک بات بتا دی بغیر تصدیق کے، جبکہ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ چکے تھے کہ میں توثیق نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے ایک TV پروگرام میں کہہ دیا کہ ہاں ہمارے ایجنڈے میں قاضی فائز عیسیٰ کو توثیق دینے کا نقطہ شامل ہے، ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ اس پر قاضی صاحب کے خلاف وہ ایک عدیم النظیر مہم شروع کی گئی جس میں ان کو گالیاں تک دی جا رہی ہیں۔ ان کے خلاف ہر روز PTI کے 10-12 بلاگر تو ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ایک روحانی مشن سمجھ رکھا ہے کہ روزانہ قاضی صاحب کو گالیاں دینی ہیں۔ وہ صبح اٹھتے ہیں اور دن میں 3 ولاگ کرتے ہیں، اور ہر ولاگ قاضی فائز عیسیٰ کو گالی دینے سے شروع ہوتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کو گالی دینے پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا سہرا بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کے سر جاتا ہے، لیکن اس وقت جو کچھ ہینڈلنگ ہوئی ہے اس میں حکومت کی کوئی بڑی غلطی نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے مثلاً حکومت پر یہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے گنتی پوری کیے بغیر ہی پیکج لانے کا اعلان کر دیا۔ بھائی گنتی پوری تھی، مولانا نے آخر میں سوچ بدل دی اور انہوں نے جیسا کہ ایک رائے ہے اور اس رائے میں وزن ہے کہ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، یعنی وعدہ کر کے اس پر نظر ثانی کر لی۔ سیاستدان کا حق ہوتا ہے اور یہ سیاست کا اصول ہے، چاہے آپ اس کو
کسی مقدس نظریے کی پامالی کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن جناب سیاست تو نام ہی دھوکے کا ہے، چال چلنے کا ہے، دایاں دکھا کر بایاں مارنے کا ہے۔ میں نے پنجابی محاورے کو اردو ترجمہ کیا ہے۔ اردو میں یہ محاورہ ویسے ہے نہیں کہ دایاں دکھا کر بایاں مارنا یا بایاں دکھا کر دایاں مارنا۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں، اور زرداری صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا اور پھنس گئے تھے اس فکر کی پاداش میں کہ معاہدے کوئی قرآن و سنت نہیں ہوتے، قرآن و حدیث نہیں ہوتے، اور یہ واقعی ایک ایسی بات تھی جو کہنی نہیں چاہیے تھی ان کو، اور اس پر ان کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لیکن سیاست یہی ہے کہ معاہدے کا کوئی تقدس نہیں ہوتا، جب ضرورت پڑتی ہے تو آدمی معاہدہ کر لیتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس معاہدے سے مکر جاتا ہے۔ خود مولانا نے پرویز مشرف کو آئینی حیثیت دینے کے لیے ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کی وردی کی بھی حمایت کی اور ان کو صدر بنانے کی حمایت بھی کی، اور اس کے باوجود ان کا یہ اصولی موقف ابھی تک قائم ہے کہ فوجیوں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سیاست میں یہ ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس وقت کا جب ہم بھی میچور ہو جائیں، اور جہاں اسلامی روایات کا احساس یا پاس ہماری رگوں میں اتر جائے، جو کہ ابھی بڑی دور کی بات لگتی ہے۔ ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں بھی سیاست میں دھوکے بازی ہوتی ہے۔ تو بہرحال مولانا کا غصہ اب اگر ٹھنڈا ہو گیا تو حکومت جو ہے ہزیمت کے صدمے سے ظاہر ایک دن اس پر سکتہ طاری رہا۔ اتنی بڑی بے عزتی اس سے پہلے کسی حکومت کو نہیں اٹھانا پڑی تھی جس طرح موجودہ حکومت کو اٹھانا پڑی، لیکن وہ اس صدمے سے نکل گئی ہے، اور اب وہ نئے سے اس پر کوششیں کرے گی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں، اقوام متحدہ کا کوئی فنکشن وغیرہ ہے یا دوسری مصروفیات ہیں، تو واپسی پر ظاہر ہے آج 17 تاریخ ہو گئی ستمبر کی، تو اطلاعات یہ ہیں کہ ستمبر کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ پیکج لایا جائے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان کو زیادہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ ان کو ایک اعتراض قاضی فائز عیسیٰ پر ہے، حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ ان کی وہ جو کیس تھا قادیانی والا کیس، اس کیس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے تمام اعتراضات کی سنوائی بڑی توجہ سے کی، اور پھر انہی کے مطابق فیصلہ دیا، اور وہ کیس ایشو ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہ ان کے بارے میں ٹھٹک گئے ہیں، اور وہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع والا ایشو تو ختم ہو گیا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئینی کورٹ بنتی ہے تو حکومت قاضی صاحب کو اس کا سربراہ لگا دے گی، اور گویا کہ عملاً وہ چیف جسٹس وہی بن جائیں گے، کیونکہ پھر منصور شاہ کی باری، منصور شاہ سے انہیں دلچسپی نہیں ہے، لیکن انہیں دلچسپی اس بات سے ہے کہ قاضی صاحب کو کسی ایسے عہدے پر تقرری نہ کی جائے۔ اور یہ ایشو تو پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ اگر آئینی کورٹ بن جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں منصور شاہ چیف جسٹس ہو یا کوئی اور ہو، اس کی مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی تصدیق کل پی ٹی آئی کے وکیلوں نے، آبو زبیری نے، وہ کیا نام ہے کراچی والے کا، مجھے نام اس کا بھول گیا، وہ حامد خان نے تصدیق کر دی کہ ہم جناب اپنی لاشیں بچھا دیں گے لیکن آئینی کورٹ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ اس سے ہماری سپریم کورٹ کے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ تو جناب یہ ہماری سپریم کورٹ کے الفاظ حامد خان کے ہیں، وہی الفاظ، انہی الفاظ کو دوبارہ دہرایا انہوں نے جو عمران خان نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جج ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ تو اب حامد خان کے منہ سے بھی سچ نکل گیا کہ ہماری سپریم کورٹ، اور مطلب یہ ہے کہ آئینی کورٹ جب بن جائے گی تو منصور الحق صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن بھی گئے تو وہ آئینی امور پر وہ مداخلت نہیں کر سکیں گے، تو ان کا یعنی ان کا ہونا یا نہ ہونا بیکار ہو جائے گا۔ اور منصور شاہ سے انہوں نے بہت وعدے وعید کر رکھے ہیں، جو شنید ہے، بہت وعدے وعید کر رکھے ہیں، اور اب بہت ساری امیدیں ہیں کہ وہ جناب پتہ نہیں ٹریبونلز کے ذریعے مسلم لیگ سے سیٹیں چھینیں گے، 8 فروری کے الیکشن پر اعتراضات اٹھائیں گے، ان کی انکوائری کریں گے، اور یوں اکتوبر نومبر میں جو پروسیس شروع ہوگا اس کے نتیجے میں دسمبر کے شروع میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی۔ یہ ان کے ساتھ یا تو وعدے کیے گئے ہیں یا ان کو یہ خوشگمانیاں اپنی طرف سے لاحق ہو گئی ہیں، بیچ میں کوئی بات ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ چکر کچھ نہ کچھ تو ان کا ہے۔ اور جیسا کہ وہ 8 ججوں کا جو وضاحت نامہ آیا وہ اپنی جگہ ایک کنٹروورشل چیز بن گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی رجسٹرار نے باقاعدہ
رجسٹرار کو نوٹ لکھ دیا ہے، خط لکھ دیا ہے کہ جناب یہ فیصلہ کب ہوا، کب کاز لسٹ لگی، کب فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے، اور پھر اس کی جو کاپی ہے رجسٹرار آفس کو بھی موصول نہیں ہوئی، یعنی یہ جو 8 ججوں نے جو وضاحت جاری کی تھی وہ ہوا میں ہے، وہ اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، تو وہ معاملہ خود کنٹروورشل ہے۔ تو اب یہ وکیل پی ٹی آئی کے تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی تسلی ہو جانی چاہیے کہ یہ تحریک نہیں چلا سکتے۔ یہ جس تحریک کی مثال دیتے ہیں وہ کچھ معاملہ ہی اور تھا، وہ تحریک چلوائی کسی اور نے تھی، چلائی ان کے کہنے پر کسی اور نے تھی، اور اس میں عوام کی پارٹیسپیشن تھی کسی حد تک، کیونکہ جنرل مشرف سے نفرت تھی اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس میں شریک تھیں۔ اور پھر یہ بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ تحریک اتنا لمبا عرصہ جاری رہنے کے باوجود تحریک مکمل طور پر ناکام ہوئی تھی، مکمل طور پر ناکام، صفر رزلٹ نکلا تھا اس کا۔ وہ کسی جج کو بحال نہیں کرا سکے تھے، نہ افتخار چودھری کو، نہ کہ اس کے ساتھ معطل ہونے والے کسی اور جج کو نہیں بحال کرا سکے تھے۔ جسٹس افتخار چودھری بحال اس وقت ہوئے تھے جب الیکشن کے بعد زرداری اور نواز شریف کے درمیان ان کی بحالی کا معاہدہ ہوا، اور پھر زرداری صاحب نے اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ معاہدے کو قرآن و حدیث نہیں ہوتے۔ تو پھر نواز شریف ایک بہت بڑا لانگ مارچ، جس میں لاکھوں کے حساب سے افراد تھے، ہزاروں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کا جلوس تھا، وہ جب لاہور سے روانہ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ اطلاع گردش کرنے لگی کہ یہ جلوس اگر اسلام آباد پہنچ گیا تو سارا ریاستی نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، تو پھر آرمی چیف نے مداخلت کی اور زرداری صاحب کو فون پر بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ اس وقت پھر یہ مطالبہ مانا گیا، ورنہ جو وکلاء تحریک چلی تھی وہ 101.1% ناکام تھی، وہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ذرا بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تو اس وقت تو پی ٹی آئی کی جو مقبولیت کا لیول ہے وہ گر رہا ہے اور لوگ اس کو مان نہیں رہے۔ میں صرف ایک پوائنٹ پر بات کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا جو سارا میڈیا ہے، جو ٹی وی چینلز پر مسلط ہے اکثریت میں، ان کو کیوں سانپ سونگھ گیا ہے، انہوں نے منہ میں کیوں گھنگریاں ڈال دی ہیں رحیم یار خان کے الیکشن میں؟ اگر رحیم یار خان کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو امیدوار جیت گیا ہوتا، حالانکہ وہ ان کی اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی، تو اس مقبوضہ میڈیا نے، مقبوضہ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا نے وہ شور محشر مچانا تھا کہ سوئے ہوئے مردے بھی قبروں سے اٹھ کر باہر آ جاتے کہ کس درجے کا شور قیامت برپا ہو گیا۔ لیکن اس خبر کا آپ کو کسی ٹی وی کے پروگرام میں آپ کو ذکر ہی نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی نے اپنی چھوڑی ہوئی سیٹ آدھے سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ ہار دی۔ جو سیٹ اس نے 1,04,000 ووٹوں سے جیتی تھی وہ 50,000 ووٹوں سے ہار گئی۔ یہ رجحان کیا بتا رہا ہے؟ یہ چیزیں میڈیا میں کیوں نہیں آنے دی جا رہی؟ اور اس پہ یہ الیکشن بھی ایسا تھا جس میں فارم 45 فارم 47 کا جھوٹا بیانیہ پی ٹی آئی نے، جو الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے تیاری کر لی تھی کہ الیکشن کے بعد ہم نے فارم 45 فارم 47 کا ایشو اٹھانا ہے، اس الیکشن میں وہ اس پر بھی نہیں بول رہے۔ اور فافین نے جو مانیٹر کرتا ہے ان چیزوں کو، کل ہی ایک رپورٹ جاری کی جس میں اس نے کہا کہ رحیم یار خان کے الیکشن مکمل طور پر شفاف تھے۔ تو جناب آپ کیا تحریک چلائیں گے؟ آپ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے۔ اور یہ جو آپ نے منصور الحق، جو بھی نام ہے اس کے جو توقعات باندھ رکھی ہیں کہ وہ آپ کو اگلے مہینے حکومت دلوا دیں گے، تو یہ توقع بھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔